سلام ہے ان پر جن کے دل قرآن کی خوشبو سے مہکتے ہو۔ قرآن پاک کی آیات کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو بالعموم سب سے زیادہ عقائد کو ایڈریس کرتی ہیں، نمبر 2 احکامات کو، اور نمبر 3 انتہائی حکمت اور بصیرت کے عنوان کو ایڈریس کرتی ہیں۔ تو ان تینوں کا مجموعہ قرآن پاک کی کل آیات ہیں۔ تو آج کی جو آیت ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، قرآن پاک کے دوسرے سپارے کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت۔ اس میں بھی اسی طرح پہلے بہت ہی ایک حکمت پر مبنی حکم دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد نہایت ہی بابصیرت نقطہ اٹھایا جا رہا ہے۔ تو آئیں اتنی پر حکمت اور پر بصیرت آیت کا اللہ کی توفیق سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورس نمبر 158، 158۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جس کسی نے حج اور عمرے کی غرض سے سفر کرنا ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے۔ جو کوئی اپنی خوشی سے بھلائی کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کا بہت قدردان ہے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا اس سے پہلے کہ اس آیت میں دو نکات، دو اہم باتیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ خانہ کعبہ میں جو دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ، ان کا طواف کرنا بہت ضروری ہے، لیکن الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، جس سے ظاہری طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ اتنا ضروری نہ ہو، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل میں بات یہ نہیں ہے۔ اور اس بات کا حکم دینے کا بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، اس کا ایک شان نزول ہے۔ چنانچہ اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے ہم صرف ایک حدیث سے سپورٹ حاصل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں تمام تر بات اور اس کی ہسٹری کو بڑے ہی اچھے طریقے سے واضح کر دیتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں وارد ہوئی ہے اور اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1643، 1643۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ جو قرآن پاک میں آیت ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف کر لینے میں کوئی حرج نہیں، تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی نہ بھی طواف کرے تو اس کے لیے تو کوئی تنگی کی بات نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، یہ تم نے اس بات کا غلط مطلب لیا ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ ان کا طواف کرنا ضروری ہے، کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ نہ کرنا گناہ ہے۔ تو اس پر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اصل میں مدینہ کے جو دو قبائل تھے، اوس اور خزرج، وہ دور جاہلیت میں جب بھی مکہ آتے تھے حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت کی غرض سے، تو اس وقت وہ اپنے بت منات کے گرد تو طواف کرتے تھے، لیکن صفا اور مروہ کا طواف نہیں کرتے تھے، کیونکہ دور جاہلیت میں وہ ان کو معیوب اور منحوس تصور کرتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی افادیت بھی بیان کی، تو اس پر انہوں نے سوال کیا ہم تو ایسا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ اس کا طواف کرنا میں کوئی گناہ نہیں بلکہ ضروری ہے۔ تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طواف کرنے کی سنت کو بھی جاری کیا۔
اب اس حدیث کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس ویڈیو میں اس کو ڈسپلے بھی کر دیں گے، پھر آپ اچھے طریقے سے اس کا پورا متن پڑھ کر سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو کوئی اپنی خوشی سے بلائی کا کام کرتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کا بہت قدردان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت دفعہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی بھلائی کرتے ہیں اپنے دل کی خواہش کے ساتھ، اپنی نیت سے، اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، نیکی کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو آسانیاں بانٹتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی نظر میں بہت زیادہ قدر و قیمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، والسابقون والسابقون والاولون اولئک المقربون، ٹھیک ہے؟ تو جو سابقون ہیں سبقت لے کر جانے والے، آگے بڑھنے والے، کس میں؟ اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اور ان کی اتباع میں، اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوقات کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے میں، اور اپنے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتیوں کو معاف کرنے میں۔ جو لوگ پہل کرتے ہیں، جو صلح جوئی سے کام لیتے ہیں، جو صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتا ہے جتنا کہ ان کا حق ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جتنا زیادہ نوازتا ہے، جتنا ان کی قدر کرتا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی قدر کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے رب پر ہم فخر نہ کریں تو اور کیا کریں؟ تو ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں، ان پر ہم فخر نہ کریں تو اور کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں کے صف میں شامل فرمائے جو کہ اللہ کے ہاں قدر و منزلت کے حقدار ٹھہرتے ہوں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ باقی آیات آپ کی خدمت میں اس رکوع کی پیش کی جائیں گی۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔